توشہ خانہ 2 کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیس آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے آج جو آ کر باہر خان صاحب کے حوالے سے کچھ پیغامات دیے۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب کو کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے، یہ اطلاعات خان صاحب تک پہنچی ہیں، انہیں کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے اور انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں جہاں بھی جاؤں گا میں رہ سکتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا مکمل طور پر توشہ خانہ کی سماعت کنکلوڈ ہونے کے بعد۔ ایک تو یہ میں ویسے جاننا چاہتی تھی کہ خان صاحب کو ایسی اطلاعات کون دیتا ہوگا جیل چونکہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے تو اس جیل میں جتنے مرضی کیمرے لگا لیں، جتنے مرضی مائکرو فون لگا لیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں نا بلائنڈ سپاٹ ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانیں گے، لیکن جن کو پتہ ہے وہ مان جائیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو ان تک انفارمیشن کا نیٹ ورک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب جو کہیں یہ بذات خود ایک انفارمیشن ہے۔ بلاول بھٹو صاححب پیپلز پارٹی، انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ گھاٹے کا سودا یہ کم از کم ہوا ہے کہ وزارت خارجہ کا کوئی جو ہے نا وہ کسی طرح کا رول کچھ ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ تو وہ ایسا تو نہیں ملے گا۔ آپ پیپلز پارٹی کو کہہ لیں کہ وہ سندھ کی پی ایم ایل این ہے، اور آپ پی ایم ایل این کو کہہ لیں کہ پنجاب کی پیپلز پارٹی، ان دونوں میں فرق ختم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ عمران خان سے آج ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی توشہ خانہ 2 کی سماعت کے موقع پر۔ توشہ خانہ 2 کے کیس جو ہے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج کچھ خاص پیغامات خان صاحب کے حوالے سے میڈیا کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ کیا پیغامات ہیں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو میسیجز ہیں ان کو لے کر میسنجر پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، یعنی علیمہ خان صاحبہ پر، تو بجائے اس کے کہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ٹارگٹ کیا جائے علیمہ خان صاحبہ کو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیکسٹ جو بھی پیغامات ہوں گے آنے والے کچھ دنوں میں وہ ان کی بہنیں میڈیا کے سامنے دیں گی۔ اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب کو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے بلا لیا ہے۔ پنجاب اور سندھ کے درمیان جو اس وقت تنازع چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں اور محسن نقوی صاحب کو کیوں صدر صاحب نے طلب کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ بلومبرگ کی پاکستان کی معاشی کارکردگی کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ آئی ہے، وزیر اعظم بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس پر، اور آئی ایم ایف $11 بلین کے فرق کے حوالے سے پاکستان سے وضاحت مانگ رہا ہے، اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اور آزاد کشمیر میں اس وقت کیا چل رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر کچھ اطلاعات ہیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 50 رہنما ان کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، پاکستان سے نہیں نکلنے۔ اچھا، لیکن حبیب صاحب سب سے پہلے خان صاحب کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیس آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے آج جو آ کر باہر خان صاحب کے حوالے سے کچھ پیغامات دیے۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب کو کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے، یہ اطلاعات خان صاحب تک پہنچی ہیں کہ انہیں کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے اور انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں جہاں بھی جاؤں گا میں رہ سکتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا مکمل طور پر توشہ خانہ کی سماعت کنکلوڈ ہونے کے بعد۔ ایک تو یہ میں ویسے جاننا چاہتی تھی کہ خان صاحب کو ایسی اطلاعات کون دیتا ہوگا جیل میں؟ جتنی بھی جیل میں رہنے والے لیڈروں نے کتابیں لکھی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو وہ سرسری طور پہ یہ اشارہ ضرور کرتے ہیں کہ جیل میں بھی ان کا جو انفارمیشن نیٹ ورک ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور جیل چونکہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے تو اس جیل میں جتنے مرضی کیمرے لگا لیں، جتنے مرضی مائکرو فون لگا لیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں نا بلائنڈ سپاٹ ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانیں گے، لیکن جن کو پتہ ہے وہ مان جائیں گے۔ جیل کاٹی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو ان تک انفارمیشن کا نیٹ ورک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب جو کہیں یہ بذات خود ایک انفارمیشن ہے۔ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک وہ صحافتی پیمانے پر بھی اور سیاسی پیمانے پر بھی۔ اور جہاں تک ان کی بہنوں کا معاملہ ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں علیمہ خان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا ود ان پارٹی اور آؤٹ سائڈ دا پارٹی، اور پھر جماعت میں موروثیت کی بات کی جا رہی تھی، تو اس کا جواب آج انہوں نے دے دیا کہ بھائی اگر کوئی اور یہی پیغام آ کے دے سکتا ہے تو بسم اللہ آ جائے، ہم تو حاضر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میری یعنی علیمہ خان کی ذات کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو باقی 2 مہینے کر دیا کریں گی، ان کے اندر بھی اتنی ہی دلیری ہے، وہ بھی اسی طریقے سے بات کر لیا کریں گی۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ علیمہ خان کو موضوع گفتگو بنانا ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چلتے ہوئے پھر ایک تحریک کا عنوان بن جائے اور شاید اس دفعہ علیمہ خان بن جائے۔ یہ بنیادی طور پہ اس کو روکنے کے لیے ایک کوشش تھی، وہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ تو
ابھی تو ایسا نہیں ہو رہا، لیکن مستقبل میں کسی کو کیا پتہ ہے، تو وہ ہو بھی سکتا ہے. تو اس میں بڑی ہی سہولت سے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے صرف ایک موو کیا اور پوری کی پوری گفتگو کہاں چلی گئی، وہ پوری کی پوری بحث ہی ختم ہو گئی. تو اب وہ بحث کرنے والے، وہ الزام لگانے والے، وہ کیا ہیں، وہ کہاں پر ہوں گے، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. خاص طور پر میں سوچ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اب میرا خیال ہے کہ کچھ دیگر لوگوں کے لیے پریشانی کا ٹائم شروع ہونے والا. لیکن حبیب صاحب آپ کو لگتا ہے کہ صرف بیانات سے اور اندر کا میسج باہر کرنے سے کام چل جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ بالکل نہیں چلے گا، کہ ایسا تو نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے کہ صرف ایک بیان سے کام چل جائے گا؟ لیکن ہمیشہ بعض اوقات گھور ہوتے ہوئے اندھیرے میں امید کی ایک کرن ہی بہت ہوتی ہے، اور وہ پیغام ہی ہوتا ہے. تو اب آپ جیسے حسابی کتابی لوگوں کے لیے تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر آپ کا اپنے قدموں پر کھڑے رہنا یہ میٹر کرتا ہے. یہ کوئی نہیں دیکھتا، یہ تاریخ میں نہیں لکھا جاتا کہ آپ کتنے الگ ہیں، آپ کتنے، آپ کے ساتھ کون تھا کون نہیں تھا. اگر آپ دونوں ماشاءاللہ جس پارٹی تو ساتھ ہو نا، میں تو علیمہ خان صاحبہ کی تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دونوں جس طریقے سے ماشاءاللہ تحریکوں کا حساب کتاب کرتے ہیں اور اس میں اکاؤنٹنگ کے پرنسپل اس پہ لگا کے ان کا دیکھنا چاہتے ہیں ان کی باٹم لائن، تو ایسا ہوتا نہیں. حبیب صاحب آپ کی جتنا حوصلہ ہمارے میں نہیں ہے نا. نہیں نظر نہیں آ رہا، وہ یہ بات آپ کی درست ہے. اور بالکل میں آپ کی بات سے اظہار برات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر پالیٹکس آگے بڑھ رہی ہے اور اس میں علیمہ خان کا کردار، عمران خان کی بہنوں کا کردار اور عمران خان کے پیغامات کا کردار آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ کل آپ کو پتہ چلے گا. نہیں سر، آپ اس کو غلط لے گئے. میں کچھ اور بات کر رہا تھا، میں آ رہا تھا پارٹی کی طرف. نہیں، جب آپ فقرہ یہاں سے شروع کریں گے کہاں سے کہ جی میں تو نہیں دیکھ رہا، مجھے تو نہیں آتا، تو بھائی میں نے یہ نہیں کہا حضور، میں نے تو یہ عرض کیا تھا، اس کے نتیجے میں کوئی بھی کیا کہے گا. ایک سیاسی کارکن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری امید ختم ہو چکی ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ اسے سزائے موت دے دیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو بات کر رہا تھا پارٹی کی. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ایک بلنڈر کیا ابھی پچھلے دنوں علیمہ خان صاحبہ کے خلاف 10-12 منٹ کا کلپ نکال کے، پھر اس کے علاوہ ایک جلسہ کر لیا. اس جلسے کے اوپر بھی فرام ود ان دا پارٹی، فرام علیمہ خان سائڈ، فرام سلمان اکرم راجہ سائڈ، اس کے اوپر اعتراضات ہیں کہ وہاں پہ انتظامات ٹھیک نہیں تھے یا جو بھی ہیں، لیکن وہ ہو گیا. اس سے آگے ایک روڈ میپ جو کارکنان کو انہوں نے دینا ہے. میں پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں. کس نے دینا؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی دینا ہے. جو لوگ عمران خان کے نام پر سیٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جیت کے آئے ہیں، یہ ان کا کام ہے بنیادی طور پہ. آفرین ہے. اگر آپ علی امین گنڈا پور سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ کارکنوں کو پلان وہ دیں گے، نہیں سر، وہ ایگزیکیوٹ کریں گے. وہ پلان عمران خان کا ہوگا اور عمران خان جب چاہیں گے وہ ایگزیکیوٹ کروا لیں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے اتنی بڑی پارٹی کے اندر ملنے نہیں جاتے جی، ان کو بلایا جاتا ہے. مطلب ان کی حیثیت ان کے ساتھ ہے نا، وہ تو مشکوک رہی ہو چکی ہے. میں ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں، آپ نے کہا خان صاحب پلان کا اعلان کریں گے اور ایگزیکیوٹ وہ، آپ کو یاد ہے خان صاحب نے اگست سے کہا تھا تحریک چلانے کا. 5 اگست سے کدھر گئی وہ تحریک؟ کہ 14 اگست سے 5 اگست سے. ایک تو یہ بات سمجھیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو، یا آپ سب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان کے کہنے پہ ساری چیزیں فال ان ہو جائیں. یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں، سیاسی تحریکیں، ان کا اعلان بھی ہوتا رہتا ہے، وہ رکتی بھی رہتی ہیں، وہ چلتی بھی رہتی ہیں. کبھی لوسٹ پہ محسوس ہوتی ہیں اور کبھی ہائیسٹ پہ جاتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں. آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ چند واقعات کی بنیاد پہ ایک پوری سیاسی تحریک کا فیصلہ کر دیں؟ یعنی اگر آپ کی میں اس آرگومنٹ کو مان لوں تو 29 سپٹمبر کو جو تحریک ابھی آزاد جموں کشمیر میں شروع ہوئی تھی، وہ تو 30 کو ختم ہو جانی چاہیے تھی، تو یکم کو ہو جاتی، لوگوں گھر چلے جاتے. اس کا مطلب ہے کوئی مراحل نہیں ہوتے اس میں. بعض اوقات آپ کا ٹائم پیریڈ، جو ٹائم لائن ہے وہ لمبی ہوتی ہے، بعض اوقات چھوٹی. مراحل ہوتے ہیں، نظر تو آتی ہے نا. تو آپ کو کس نے کہا کہ یہ مراحل نہیں آ رہے؟ اب آپ کے اطمینان کے مطابق تو تحریک نہیں چل سکتی. آزاد کشمیر میں جو کچھ چل رہا تھا وہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا. اس سے آپ کو اگر اطمینان ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف سر دست آپ کے اطمینان کے مطابق پرفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اچھا جی یہی وہ سننا خود اپنا کام کر رہے ہیں. میں یہی بھائی سننا آپ چاہتی تھی کہ پاکستان مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ڈیسک پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سیاسی تحریک یا تو ناکام ہو گئی ہے یا بڑی کامیاب ہو گئی. مطلب آپ ڈیسک پہ بیٹھ کے یہ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ میں کامیابی اور ناکامی کی تو بات ہی نہیں کری, میں تو بھائی آپ آگے بڑھنے کی کیسے آپ بات کر سکتے؟ ڈیسک پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ نہیں پتا جیل میں کیا ہو رہا ہے, جیل سے باہر کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا سوچ رہے ہیں. بھائی اس طرح تحریکوں کے فیصلے ہوتے ہیں. بھائی آپ بھی کر لیں, بسم اللہ کریں. نہیں لوگ یہی سوچ رہے ہیں. چلیں جی آپ کیا چاہتے ہیں, ترجمانی ہی کر رہی ہوں. کیا چاہتے ہیں لوگ یہی سوچ رہے ہیں, آپ کمنٹس میں پڑھ لیجیے گا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ مجھے فرما دیں بھائی اگر کمنٹس کے ذریعے ہم نے اگر کمنٹ وہ سر کشمیر والا میں تھوڑا سا میں صرف چھوٹا سا کچھ ایڈ یہ کر لوں. جہاں تک مرحلے کی بات ہے حبیب صاحب کی 100% اگری کرتا ہوں اس سے, اور وہ بات یہ کہ کشمیر میں جو آپ کو نظر آیا نا, it had been brewing there, یہ ابل رہا تھا بہت سالوں سے. یہ اس کا مظہر اچانک ہو گیا تو یہ ہوا. وہ جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک پولیٹیکل اسٹرگل اٹ ول ٹیک ایئرز, دا کائنڈ آف ایگریشن جس کے ساتھ کچلا گیا ہے اس کو, اور جو معاملات کیے گئے جب آپ نے سپریم کورٹ نہ رہی, ہائی کورٹ نہ رہی, وہ والی کہ جس نے گارڈ کرنا تھا فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں, جس کے وہ اپ ہولڈر ہیں اور جس کے وہ گارڈین ہیں, کوسٹوڈین ہیں, وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کدھر جا کے. اور میں آپ کو ویسے ہے کہ ہم 10 سال انتظار کریں. آپ اس کو آپ کے لیے تو 200 سال ہے, لیکن باہر میں تو آپ کو عرض کروں کہ یہ جو تحریک جہاں پر پہنچی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ کوئی زیادہ لمبی بات تو نہیں مجھے لگتی. اچھا زیادہ لمبی بات سے مطلب 100 سال. حبیب صاحب میں تو اس کو انٹرنیشنلی جو معاملات ہیں میں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں, چونکہ پروگریسو تھاٹ لپیٹی جا رہی ہے اکراس ورلڈ. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ بلکہ جو ہیومن رائٹس کا, فنڈامنٹل رائٹس کا, لبرلزم کا, جمہوریت کا, فریڈم آف اسپیچ کا علم بردار ہوتا تھا اور ہر جگہ پہ حسب ذائقہ حسب ضرورت ان کو امپلیمنٹ کہیں کہیں کرواتا تھا, ان کا بیڑا غرق امریکہ ہی کے اندر ہو گیا. اور یورپ بھی آپ دیکھ لیجئے یوں ہی ہے معاملہ. صرف اس میں 2-3 ملک بچے ہوئے ہیں یورپ میں, ایک میرا خیال ہے آپ کہہ لیجیے جرمنی بچا ہوا ہے اور ایک فرانس بچا ہوا ہے. جرمنی میں بھی AFD بہت آگے ہے بس. نہیں ابھی وہ الیکشنز کے بعد وہ اگلا معاملہ بنے گا, تو اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ پاکستان میں نظر آنا ہے. ایک تو نا پاکستان دیکھیے, اور چونکہ ہماری اب ضرورت پڑ گئی ہے بہت ساری جگہوں پہ, کچھ پیشکشیں ہم نے بھی کر دی ہیں, اس کی وجہ سے وہ آنکھیں موند کے بیٹھے. دنیا میں ہمیشہ واقعات ایسے ہوتے ہیں اور دنیا میں ہمیشہ نظریات بعض اوقات چیلنج ہوتے ہیں, جیسا کہ اس وقت جمہوریت کو چیلنج درپیش ہے. آپ کے یورپ کے کچھ حصے میں, آپ کے امریکہ میں, پاکستان کے اندر, انڈیا میں. لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ کوئی ایک نظریہ یا یہ جو جمہوریت کا نظریہ ہے یہ اپنی افادیت کھو چکا ہے. امریکہ کے اندر جنرل معاف کیجیے گا وہاں پہ نیوسم جیسے لوگ پیدا ہو گئے, گورنر آف دا کیلیفورنیا, وہاں پہ بے شمار سینیٹرز, بالکل وہاں پہ ادارے ہیں نا, ان کے وہاں پہ ادارے ہیں جو لوگ بالکل سیدھے راستے میں آ کے کھڑے ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ فوج بھیجنا چاہ رہا ہے, ایک فیڈرل جج کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا جو خیال ہے یہ درست نہیں ہے, اس کو بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ ملک کے اندر فوج کو بھیجنا ہے یا استعمال کرنا ہے. یہ آپ کی جو بات ہے میں اس کو صرف فردر تھوڑا سا یہ کروں, مجھے جو امید ہے وہ پھر ہم بات کہیں فلسافیکل نکل گئے, ہم ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. امید صرف اتنی ہے کہ ایک مجھے, اور یہ بات آپ کامن سینسکلی بھی سوچیں تو سمجھ آتی ہے, اپنے آپ پہ بھی رکھ کے سوچیں. وہ بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ایمرسن کا وہ کہا ہوا ہے کہ when a mind is stretched to a particular idea it doesn't come back to its original place. واپس نہیں آتا. میننگ دیر بائے جو یہاں پہ عادت ہے نا لوگوں کو جمہوریت کی, اپنے حقوق کی, ووٹ کی, اور ایک مطلب جس طرح کا معاشرہ تھا پاکستان میں یا بنانے کی ہم کوشش کرتے آئے ہیں, جو ہم انویژن کرتے ہیں, وہاں پہ جب اچھا پھر اس کے بعد جتنے مرضی زور سے اس کو آپ پوچھیں وہ واپس نہیں آئیں. تاریخ آگے کی طرف چلتی ہے, پیچھے نہیں رکے گا نہیں. اس میں حبیب صاحب ڈس اپوائنٹمنٹ یوں ہوتی ہے کہ ابھی جب اکبر بھی بات کر رہے تھے, اداروں سے حوصلہ رہتا ہے. جیسے امریکہ میں اگر کہیں کچھ ڈیموکریسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے تو وہاں ادارے کھڑے ہو رہے ہیں نا. یہاں اداروں کے حال کیا ہے؟ ادارے اس قابل رہے ہیں کہ کھڑے ہو سکیں؟ یہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ جب ہم نے سیاست میں, یہ سیاست کا آج کا سبق نہیں ہے, یہ جب سے سیاست کا سین چلا تھا نا, جب سے انسان بنا ہے, اس وقت سے لے کے آج تک
جب آپ اپوزیشن کو ختم کرتے ہیں تو اپوزیشن یہاں سے پیدا ہوتی ہے, آپ کے اپنے اندر سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ کوئی سمجھے کہ میں نے اپوزیشن کو ختم کر دیا ہے اور اب میرے اقتدار کو دوام مل چکا ہے, تو یہ کہانی تو نہیں چلے گی. اس کے بارے میں تو آپ لکھوا کے رکھ لیں. اور یہ آمرانہ دور تھوڑا سا زیادہ لمبا چل رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے شاید یہ آخری ہے پاکستان. یہ تھوڑا سا لمبا تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن بہت لمبا نہیں ہو سکتا, یہ میں آپ کو اللہ کرے, اللہ کرے. اچھا حبیب صاحب, علیمہ خان صاحبہ نے یہ میسج بھی دے دیا خان صاحب کا آج کہ محسن نقوی صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ ذرا بتائیں تو صحیح کس نے آپ کو ڈیل آفر کی تھی. تو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ 4 اگست کو برٹش فارن سیکرٹری نے ملاقات کی تھی اور انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں, جس پر خان صاحب نہیں مانے. خان صاحب نہیں مانے. محسن نقوی کا ٹویٹ اٹھا کے دیکھے, انہوں نے کہا ہم اور اگلے دن گرفتاری ہو گئی. اب وہ کہہ رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ محسن نقوی صاحب کو کہ جا کے پوچھ لیں برٹش فارن سیکرٹری سے. اس کا جواب محسن نقوی صاحب نے یہ دے دینا کہ میں نے تو کہا تھا جیل میں کس نے. جی میں دیکھیے, میں تو آپ کو بتاؤں, میں آپ کو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی کچھ ہونا ہے محسن نقوی کو پتہ بھی نہیں ہونا. اچھا, نہ یہ اس سرکل میں ہے اچھا جنہیں پتا ہونا. اچھا ٹھیک ہے. اب لہٰذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پاکستان کے لوگوں کے لیے برطانیہ سے کافی دفعہ کوششیں ہوتی رہی ہیں, یہاں پہ حقوق کی آواز بھی اٹھتی رہی ہے, سب کچھ ہوتا رہا ہے. یہاں پہ تو ایک اتنی بڑی تحریک سے روکنے کے لیے جناب نواز شریف صاحب خود ڈیوڈ ملی بینڈ صاحب انہیں فون کرتے رہے تھے, اور پھر یہ کیسے ڈیوڈ ملی بینڈ نے جو کچھ کیا وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ پاکستان کا معاملہ جو ہے, ہم نے اپنی بدقسمتی سے ہم اپنے اندرونی معاملات کو چونکہ سلجھانے کے قابل نہیں رہے, تو یہ انٹرنیشنلائز ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 25 کروڑ کا ملک ہے, اتنا بڑا ملک ہے, تم لوگ کر کیا رہے ہو, تو پھر بیچ میں آ جاتے ہیں. حبیب صاحب آپ تو محسن نقوی صاحب کو کوئی ویلیو نہیں دیتے, لیکن صدر صاحب نے ویلیو دیتا ہوں. یہ آپ نے کیسے کہا ویلیو؟ میں صرف معاف کیجیے گا, ایسے نہ کہیں. محسن نقوی صاحب بڑے عزت دار آدمی, اور میں ان کی تہہ دل سے عزت کرتا ہوں. ہاں, ان کی پوزیشن کے بارے میں میری رائے ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا جب یہ معاملہ, یہ میرے ان کی پوزیشن کی بات. میں ڈیفینیٹلی ان کی شخصیت کے حوالے سے بات ہے, میں ان کی پوزیشن کی بات کر رہی تھی. ان کی پوزیشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ صدر صاحب کو انہیں بلانا پڑ گیا ہے کہ آپ ذرا آپ پہلے ہی آگے چلی گئی ہیں. نہیں وہ آگے چلا ابھی آپ نے اور بات کرنی ہے. ہاں, اس میں بات بڑی سادہ سی ہے. آپ بھول رہے ہیں ایکویژن میں سے, آپ امریکہ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ نکال رہے ہیں, اور وہ ہے غزہ اور اسرائیل والا معاملہ. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے جو آفرز کر رکھی ہیں منرلز کی اور پورٹ کی, جس پہ متضاد قسم کی اطلاعات آ جا رہی ہیں, اس پہ کوئی ٹرانسپیرنسی ابھی تک ہمیں نہیں ملی. لیکن اصل جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے امریکہ کا, وہ ہمارے ساتھ اس کے ابراہیم اکارڈ, جس پہ ابھی 4-5 دن پہلے ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ پہ ابراہیم اکارڈ کا دباؤ آنا ہے, موسٹ پروبیبلی آ چکا ہو. اسرائیل والا یہ جو فارمولا دیا ہے اس کے اندر بہت سارے گلیچز ہیں, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا کہ حماس نے بھی تک بمباری روکی ہے, نہیں روکی. 26 فلسطینی آج پھر مار دیے انہوں نے, حماس کہہ رہا ہوں اسرائیل نے, فلسطین کے خلاف. جی غیر مسلح ہونے کے حماس بیچارے وہ کیا کریں, لیکن اسرائیل نے ابھی تک بمباری نہیں روکی. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے وہاں پہ امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو کہ عام ٹوسٹنگ سے وہ قابو کرنا, حاصل کرنا جانتا ہے, وہ کرنا ہے, تو پاکستان میں ایک پاپولر عوامی سپورٹ چاہیے ہوگی. اچھا, وہ ایک الگ معاملہ ہے, اور اس کے لیے بہت ساری دیگر چیزیں. دیکھیے یہ جو ہے نا یہ جو 20 پوائنٹس ٹرمپ پلان ہے, اس کے اندر بہت سارے ڈائنامائٹ لگے ہوئے ہیں. میں صرف اتنا ہی کہوں. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, وہی والا معاملہ, محسن نقوی صاحب کو کراچی بلا لیا ہے. پنجاب اور سندھ کی لڑائی, پنجاب اور سندھ کی آپ تو خاطر میں نہیں لاتے, لیکن نہیں, پنجاب اور سندھ کہاں لڑ رہے ہیں, یہ تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ لڑائی بڑی سویر ہو چکی ہے. پہلے مجھے آپ اپنے الفاظ پہ ذرا غور فرمائیں, پنجاب اور سندھ کہاں لڑ رہے ہیں؟ نہیں مطلب پنجاب کی سی ایم اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. اچھا, لیڈرشپ میں بھی بلاول بھٹو کوئی جواب نہیں دے رہے. اچھا دیکھیے, ایک بات, آپ کاغذ قلم ہے تو آپ مجھے عنایت فرمائیں تاکہ میں لکھ دوں آپ کو ایک ہی دفعہ ونس فار آل. ویسے بہت سارے لوگ یہی بات نہ یہ لڑ سکتے ہیں, نہ یہ اٹھ سکتے ہیں, نہ یہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ یہ مل سکتے ہیں, نہ جدا ہو سکتے ہیں. ہجر و وصل ان کے لیے ایک ہی کیفیت ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کس نے کہا ہے
تو پھر باجوہ آپ بتائیں نا یہ امپریشن کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں وہ ٹام اینڈ جیری چک جونز چلا رہے ہیں بھائی. ٹام اینڈ جیری دیکھیں این ممکن ہے کہ وہ جو کیا جس پروڈیوسر کا نام لیتے ہیں چک جونز ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر مقدمہ کرتے ہیں کہ اس کیفیت کے لیے آپ نے اتنے عمدہ پروگرام کو استعمال کیا. ہاں یہ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اصل چک جونز کی بات کریں بھائی اس کی وجہ محسن نقوی کو کیوں بلا رہے ہیں صدر صاحب, یہ ایک سوچنے کی بات. اچھا ایک بات بتائیں ویسے بائی دا وے صدر صاحب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا نہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ صدر صاحب صلح کے لیے کردار ادا کریں. اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو چلیں وہ یہ کہ انہوں نے آپس میں 2.5 سال پہلے بانٹے ہوئے تھے, وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں اس کو معاملہ. لیکن یہ جو بھی کرنٹلی ہوا ہے میں کہوں گا ڈپلومیٹک سفارتی لیول کے اوپر جو کامیابیاں اور وہ اسحاق ڈار پیچھے ان کے جو بھی اصل نیگوشیٹر جو بھی ہیں چل رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی, انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ گھاٹے کا سودا یہ کم از کم ہوا ہے کہ وزارت خارجہ کا کوئی جو ہے نا وہ کسی طرح کا رول کچھ ہونا چاہیے ہمارے پاس. وہ ایسا تو نہیں ملے گی. ہاں وہ ایسے نہیں ملے گی, لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے, وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جنہوں نے 17 سیٹوں پہ بڑی گورنمنٹ دلوا دی, پنجاب کے اندر وہ جو کہتی ہیں میرا صوبہ میری زمین میرا پانی, وہ شکر ہے کہ وہ اگلے دن وہ ہمارا پہ آ گئی تھی, ورنہ وہ میرا ہی تھا. دیکھیے جی فی الحال تو اس پہ جنہوں نے دیا ہے ان کو, یہ ان کا بڑا پرانا شکوہ ہے, اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی تکلفاً بھی ہماری طرف آپ کی طرف نہیں جاتا, آپ کو کوشن ہی نہیں دیتے, سیدھے ہی ہماری طرف آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے اندر وہ اسٹیٹمنٹ ایڈ کر لیں کہ یہ جہیز میں لے کے آئے. یہ معاملہ اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے کوشن بھی دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. بات یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو کہہ لیں کہ وہ سندھ کی پی ایم ایل این ہے, اور آپ پی ایم ایل این کو کہہ لیں گے پنجاب کی پیپلز پارٹی ہے. ان دونوں میں فرق ختم ہو چکا ہے. 8 فروری 2024 ایک تاریخ تھی جب اس پہ مہر تصدیق ثبت ہوا. اپریل 2022 وہ مہینہ تھا جب اس کی پہلی سند سامنے آئی. اس لیے اب آپ یہ چھوڑ دیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے, یہ ایک ہی جماعت کے اندر پیدا ہونے والا فرق ہے, بلکہ وہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اخباروں میں چھاپنے کو ہے کیا. اتنے بڑے بڑے اشتہار دیتی ہیں دونوں گورنمنٹس, چھاپیں کیا اخبار؟ بھائی اخبار میں کچھ نہ کچھ تو شغل لگانا ہے, کیونکہ خبر پاکستان میں ایک ہے, وہ خبر ہے عمران خان, پولیٹیکل خبر. اسد کیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, شغل لگائے ہو ٹھیک. اسد کیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. اور اب محسن نقوی, اچھا اب دیکھیں جیسے آپ ذرا خبر دیکھیں, محسن نقوی چلے گئے صدر آصف علی زرداری سے مشاورت کے لیے. اچھا مطلب کیا؟ مطلب اس میں سے یہ نکلتا ہے سر, یہ وہاں سے پوچھ کے بتائیں ہمیں کہ یار یہ جو بات چیت ہوئی تھی اس میں سے اب کیا نکالنا ہے, یعنی کیا. اچھا اس میں اسد کیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی فرینڈلی فائر نہ کرے. ہمارے منو بھائی ایک بہت بڑا مزے کا لطیفہ سنایا کرتے تھے, کہتے کہ یہاں پہ کچھ جو کچھ گلوکار تھے خاص علاقے سے تعلق رکھنے والے, انہوں نے لاہور میں باقاعدہ طور پر ہڑتال کر دی ریڈیو پاکستان میں. اچھا تو انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان والوں نے کہا کہ یہ تو بڑی پریشانی پیدا ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں, ہڑتال کرتے رہیں. وہ باہر کیفیٹیریا میں بیٹھے رہتے تھے, اور منو بھائی کہتے کہ میں ایک دن اندر گیا ہوں, تو میں نے ان سے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہماری مانگیں پوری کرو, اور اس طرح کے نعرے لگ رہے تھے کہ خون سے انقلاب آئے گا وغیرہ وغیرہ. تو کہتے باہر اتنا مجمع دیکھ کے میں اندر گیا ڈائریکٹر کے پاس, میں نے کہا جناب باہر تو فلاں جو لوگوں نے باقاعدہ طور پر ہڑتال کر رکھی ہے, تو آپ ان کے مطالبات سنتے کیوں نہیں؟ تو کہتے وہ بیٹھے اپنی کرسی پہ یوں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اور کر کے کہنے لگے اچھا. انہوں نے بیل دی, نائب قاصد اندر آیا, انہوں نے کہا کہ ذرا وہ فلاں جو تنظیم ہے اس کے لیڈر کو بلا لو. وہ لیڈر صاحب تشریف لائے, تو انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہونے سے پہلے جوتے اتارے اور ایک انہیں سلام فرشی پیش کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا, انہیں کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے مطالبات کیا کہے. انہوں نے کہا جی میرے مطالبات یہ ہے. انہوں نے کہا اگر ہم نے یہ نہ مانے تو پھر کیا کریں گے. وہ سازندہ تھا وہ, اور اس کو اپنی زبان پہ ذرا اس طرح عبور بھی نہیں تھا. تو اس نے ڈائریکٹر صاحب کی خدمت میں دوبارہ فرشی سلام پیش کیا.
اور کہا کہ سر اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم یینٹ سے یینٹ بجا دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ شغل لگا ہوا, آپ اس کو اچھا اس میں اسد کیسر وہ یینٹ سے یینٹ بج رہی ہے. اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں جرأت کرے پیپلز پارٹی اور عدم اعتماد لے آئے, ہم ساتھ دیں گے. انہوں نے بھی شغل لگا دیا. اچھا حبیب صاحب, آزاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں. آزاد کشمیر میں کیا چل رہا ہے؟ کچھ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 50 رہنماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. بعض صحافیوں سے منسوب جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر تو یہ دکھائی دے رہا ہے, لیکن میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے, آزاد کشمیر میں بھی ہوئی ہے, تو ان کے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے. کسی نے انہیں مطلع نہیں کیا کہ ایسا کچھ ہوا ہے یا ایسا کرنے کا ارادہ ہے. اور ہاں ان سے میں نے بلکہ پوچھا جو ذمہ داران تھے, جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے, ان سے بات ہوئی تو ان سب نے مجھے ایک ہی بات بتائی کہ جناب یہ تو ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. پھر میں نے شوکت نواز میر صاحب سے پوچھا, انہوں نے بھی یہی بتایا کہ نہیں ایسی کوئی اطلاع کم از کم میرے پاس نہیں ہے. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو کمیٹی, وہ جو آپ کا بنیادی مطالبہ ہے 12 نشستوں والا, تو وہ آپ نے کب ملاقات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ معاہدے کے 15 دن کے اندر اندر ہم نے بات کرنی ہے. لیکن اس طرح کی ابھی تک کوئی کیفیت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کچھ مقدمے یا کچھ اس طرح کی چیزیں درج کی گئی ہوں. ان کا بہائنڈ دا سین ہو سکتا کچھ ہو تو. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کچھ ایسا بعید قیاس بھی نہیں ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں کا جو معاملہ ہے اس کو اگر کوئی شکست و فتح کا معاملہ سمجھتا ہے تو پھر تو وہ کسی اور انداز سے سوچے گا نا. لیکن اگر کوئی اس کو افہام و تفہیم سے طے کردہ معاملہ سمجھتا ہے, جیسا کہ ریاست کے اندر ہونا چاہیے, آئیڈیلی ہر ریاست کے اندر ہونا چاہیے, تو اس صورت میں تو یہ تو سبھی لوگوں کی بڑی کامیابی ہے. اور ایسی ہر طریق سے ملک آگے بڑھتے ہیں, خطے آگے بڑھتے ہیں, ادارے آگے بڑھتے ہیں, یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. لیکن حبیب صاحب کیا کریں, ہماری ریاست کا مزاج تو نہیں, اگر دیکھیے اگر کسی کا مزاج برہم ہے تو اس کی برہمی سے ہمیں تو کچھ نہیں. ایسے میں ہمارے ایک سینئر کہا کرتے تھے کہ یار 2 روٹی زیادہ کھا لو. مسئلہ یہ ہے کہ تاکہ مزاج کی برہمی جو ہے وہ بھرے پیٹ کے ساتھ ختم ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ پاکستانیوں کی ہم بات کریں, پاکستان کے اندر کی آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی, جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے اور الحاق کے لیے وہ آج بھی چٹان بن کے کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم کیا برا سلوک کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی کو نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے ہم تھوڑے ہم کا ہو سکتا ہم پہ ابھی دل بھرا نہ ہو مشق ستم سے. اچھا حبیب صاحب, IMF والا معاملہ جو ہے, جو $11 بلین کے فرق کا سوال IMF اٹھا رہا ہے, اس پہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی یہ عادت ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کے ٹائم میں بھی یہ ہیرا پھیری ہوتی رہی ہے, تو یہ نون لیگ کے ٹائم میں اگر ایسی ہیرا پھیری ہو رہی ہے تو یہ کوئی بڑی بات. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ایک الزام تو ہے, پاکستان کے اندر ایک ہی الزام ہے اور انہی کے اوپر ہے. اچھا اب اس الزام میں صداقت کتنی تھی نہیں تھی اس سے چھوڑ دیں. یہ جو نمبرز ہیں یہ 2 مختلف اداروں کے نمبرز ہیں, اور یعنی $5.5 ارب کا فرق کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, اور 2 سال میں $11 ارب کا کہ آپ اپنے امپورٹ میں فرق ڈالتے ہیں. ایک ادارہ وہ بھی سرکاری ہے, دوسرا ادارہ وہ بھی سرکاری ہے. اب اس کے بیچ میں کیا فرق ہے, ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتا ہے, یہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میں ایک طالب علم کے طور پہ اور پاکستانی معیشت کے ایک سابق رپورٹر کے طور پہ, مجھے پاکستان کے جو اسپیشلی میکرو نمبرز ہوتے ہیں ان میں مجھے کو بہت زیادہ بھروسہ ہوتا نہیں, خاص طور پر ان نمبرز میں جو حکومت پرووائڈ کرتی ہے. وہ نمبرز جو اسٹیٹ بینک پرووائڈ کرتا ہے وہ بہتر, میں تو انہی پہ ہمیشہ بھروسہ کرتا آیا ہوں. لیکن مجھے یہ جو باقی اداروں کے حاصل کردہ نمبرز ہوتے ہیں مجھے اس میں ہمیشہ سے کوشچن مارک رہا ہے. اور آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی ہوگی کہ میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا جب 2000 یہ جو پچھلا بجٹ جب اختتام ہوا تھا اور نیا مالی سال, میں اس کے بارے میں بھی بالکل واضح ہوں کہ جو پچھلے بجٹ کے اہداف تھے جو یہ گورنمنٹ بتا رہی تھی ہم اس سے کم تر ہیں.
اور اس وقت جو ہماری گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ جناب ہم بڑے سیدھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، میں اس پہ بھی پوری طرح بلیو نہیں کرتا جب تک اسٹیٹ بینک کے نمبرز 3 4 5 مہینے بعد کنکلوسیولی نہیں آ جاتے، اس وقت تک میں کوئی بات نہیں کرتا۔ بلوم برگ کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، یہ کتنی ریئلسٹک لگ رہی ہے آپ کو؟ ادارے کا نام آپ کہیں کہ ایک غیر ملکی ادارہ کہیں، ایک غیر ملکی ادارہ، اس نے کیا رپورٹ دی ہے؟ اس نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ آپ اس غیر ملکی ادارے کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے ہر حکومت کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہوا۔ اچھا جی پاکستان میں؟ جی پاکستان میں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کن نمبرز کی بنیاد پہ کہا گیا ہے؟ اچھا بلوم برگ نے کون سے سٹینڈرڈز اختیار کیے ہیں؟ اچھا اور ڈیفالٹ ہم ہو کب رہے تھے؟ کس نے کہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ کی اسی حکومت نے آ کے کہا تھا نا ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی بات نہیں سنی تھی۔ اچھا نہیں، ڈیفالٹ بھی جو ہو رہے تھے وہ کیا مطلب کہاں سے اپنی غلطیوں سے ڈیفالٹ ہونے کے قریب آئے تھے؟ اور دوسری بات ہے کہ پاکستان نے جی اس رپورٹ میں کہا گیا جی پاکستان نے بڑا ٹائم وہ اپنے وہ بانڈز جو تھے وہ پے کر دیے ہیں۔ ہم نے کب ہم نے تو کئی دفعہ بانڈز جاری کیے، کب ہم نے پے نہیں کیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا کہ جھوٹ کی 3 قسمیں، جھوٹ، سفید جھوٹ اور اعداد و شمار۔ یہ جو اعداد و شمار کے ذریعے جھوٹ گھڑنا ہے نا، یہ نہایت مس گائیڈنگ ہوتا ہے بھائی۔ نہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہم ڈیفالٹ ہو رہے تھے، نہ کوئی ایسا کلوز خطرہ کم از کم میری معلومات کی حد تک تو کہیں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ نمبرز انہوں نے اب کن نمبر سے، اب مثلاً آپ ذرا اس خبر کا یہی ملاحظہ فرما لیں کہ اس ملک نے کسی بھی دوسرے ملک کے مطابق 22 بیسس پوائنٹ کہ پتہ نہیں 2200 بیسس پوائنٹ امپروو کیا۔ واٹ از دس؟ لیکن بات میں صرف اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، صرف یہ پوچھیں ان سے کہ قرضہ کتنا بڑا ہے سر۔ ہاں یہی ہے بس۔ تھینکس فار واچنگ، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔